اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرما کر سرزمین مدینہ کو اپنے قدوم میمنۃ العظوم سے رشک جاں بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت محسوس فرمائی کہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے عام مسلمانوں کو نماز کے وقت سے کچھ دیر پہلے اطلاع دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا کہ اس مقصد کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا ٹھیک ہوگا۔ کسی نے عرض کیا کہ کسی اونچی جگہ پر آگ روشن کر دی جایا کرے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ نماز کے وقت قریبی مسجد کے اوپر کوئی جھنڈا بلند کر دیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ جس طرح یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں میں نرسنگھایا ناقوس بجاتے ہیں، ہم بھی نماز کے اعلان کے لیے اسی طرح کیا کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی تجویز پر بھی مطمئن نہ ہوئے اور اس مسئلہ میں متفکر رہے۔ تاہم وقتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناقوس بجانے والی تجویز کو منظور فرما لیا۔ ابھی اس تجویز پر عمل نہیں ہوا تھا کہ دوسرے ہی روز صبح سویرے ایک انصاری صاحب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کیا: یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات خواب میں میرے سامنے ایک آدمی آیا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس تم بیچتے ہو؟ اس نے کہا تم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہم اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا کیا میں تم کو ایک چیز نہ بتا دوں جو اس مقصد کے لیے ناقوس بجانے سے زیادہ بہتر ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں ضرور بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ کہو: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ تمام کلمات بتا کر وہ شخص مجھ سے ذرا پیچھے ہٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے کہا: پھر جب نماز قائم کرو تو اقامت اس طرح کہو: اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب سن کر فرمایا: یہ سچا خواب ہے۔ انشاءاللہ تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کلمات کی تلقین کرو جو تم نے خواب میں دیکھے ہیں، اور وہ اذان پکاریں کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اسی دن سے یہ اذان قیامت تک کے لیے اسلام کا شعار قرار پا گئی۔ یہ صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو یہ عظیم شرف حاصل ہوا کہ سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خواب کو رویا حق قرار دے کر قیامت تک اس پر عمل درآمد کا حکم دیا، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اپنے اس شرف کی بنا پر صاحب الاذان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حزرج کے خاندان حارث بن حزرج سے تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: عبداللہ بن زید بن سالبہ بن عبد ربہ بن سالبہ بن زید بن حارث بن حزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نیک سیرت اور پاک باطن انسان تھے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کے کانوں میں دعوت حق کی آواز پڑی تو انہوں نے اس کو بغیر کچھ کہے دل و جان سے قبول کر لیا اور سن 13 بعد بعثت کے موسم حج میں مکہ جا کر لیلۃ العقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضرت عبداللہ کو صاحب الاذان ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ سنن ابی داؤد اور مسند دارمی میں یہ خود ان کی زبانی منقول ہے۔ اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلقین کے مطابق اذان دے چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا،
میں نے بھی ویسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی مخلص جاں نثار تھے، اور راہ حق میں اپنی جان اور مال قربان کرنے کا جذبہ ہر وقت ان کے سینے میں موزن رہتا تھا۔ غزوات کا آغاز ہوا تو وہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب اور دوسرے تمام غزوات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور ہر موقع میں جذبہ جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ حارث بن حزرج کا علم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور شرف حاصل ہوا۔ مسند احمد حنبل میں ہے کہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی بکریاں لوگوں میں تقسیم فرمائیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی بکری نہ دی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موئے مبارک ترشوائے تو ان میں سے کچھ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ مہندی سے رنگے ہوئے یہ موئے مبارک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ایسی نعمت تھے کہ دنیا جہاں کے خزانے اس کے سامنے ہیج تھے۔ خود انہوں نے زندگی بھر ان موئے مبارک کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، اور ان کے بعد ان کے خاندان نے اس دولت لازوالی کو اپنے پاس تبرکن محفوظ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی، جوانی گزر گئی اور بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا داخل نہیں ہوگا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوگا، اور جس نے کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہیں کیا تو اس کا نکاح دنیا ہی کے کسی کنواری لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ دونوں میاں بیوی بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ دنیا میں تو میں نے نکاح نہیں کیا ہے، لیکن جنت میں میرا نکاح کر دیا جائے گا، تو پھر آخر وہ میری بیوی کون ہوگی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے خواب میں میری جنتی بیوی دکھا دیجئے۔ پہلی رات میں دعا قبول نہیں ہوئی تو دوسری رات پھر سے دعا مانگی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو تیسری رات پھر دعا مانگی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت ہے جو حبشہ کے رہنے والی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اے عبداللہ میرا نام میمونہ ولید ہے، میں بصرہ میں رہتی ہوں اور میں ہی جنت میں تمہاری بیوی بنوں گی۔ حضرت عبداللہ کی جب آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ اٹھے اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد فجر کی نماز پڑھ کر اپنا اونٹ لیا اور بصرہ کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور لوگوں میں سے تھے، اس لیے جب وہ بصرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بڑا ہی زبردست استقبال کیا اور پوچھا کہ حضرت ہمارے شہر میں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک عورت کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، اس کا نام میمونہ ولید ہے، میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی اور کہا کہ حضرت آپ اتنی دور سے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ فرمایا ہاں، کیا میں اس سے نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے کہا نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک پاگل سی عورت ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت وہ عورت بڑی عجیب حرکتیں کرتی ہے، اگر کسی کو روتا ہوا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر ہنسنے لگتی ہے، اور اگر کسی کو ہنستا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگتی ہے۔ وہ کچھ پیسے لے کر محلے والوں کی بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ جنگل کی طرف بکریاں چرانے گئی ہوئی ہے، اور شام کو عصر کی نماز کے بعد واپس آ جائے گی، آپ تب تک آرام فرمائیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے ابھی اسی وقت اس سے ملنا ہے، آپ لوگ مجھے جنگل کا راستہ بتا دیجئے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ جنگل کی طرف نہ جائیں، کیونکہ وہاں بڑے ہی خطرناک جانور ہیں
اور وہ جنگل بھی بڑا ہی خطرناک ہے، وہاں شیر چیتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ مجھے صرف راستہ بتا دو، مجھے ابھی ہی میمونہ سے ملنا ہے۔ راستہ معلوم کر کے حضرت عبداللہ جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جنگل بڑا ہی خوفناک تھا، قدم قدم پر ہونہار جانور ملتے تھے۔ میں تو حیران تھا کہ اس عورت کی بکریوں کو ان جانوروں نے ابھی تک کھایا کیوں نہیں۔ اس جنگل میں اتنے بہت سے ہونہار جانور ہیں کہ اگر وہ سب مل کر ایک ساتھ اس عورت کی بکریوں پر حملہ کر دیں تو وہ بیچاری اکیلی عورت اس گھنے جنگل میں کیا کر پائے گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میمونہ ولید موجود تھی تو اس جگہ کا منظر دیکھ کر اور زیادہ حیران رہ گیا، کیونکہ میمونہ کی بکریوں کو کوئی اور چرا رہا تھا۔ میمونہ خود بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ وہ تو اس خوفناک جنگل میں مسلح بچھا کر نمازیں پڑھ رہی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر ان بکریوں کو پھر کون چرا رہا ہے، کیونکہ بکریاں کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رکتی، وہ کبھی ادھر بھاگتی ہیں تو کبھی ادھر بھاگتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہیں اور وہاں موجود کچھ شیر چیتے ان کی بکریوں کو چرا رہے ہیں اور ان بکریوں کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتے۔ یہ منظر دیکھ کر میں تو بڑا ہی حیران رہ گیا کہ ہر شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو سکتی ہے۔ شیر چیتے تو بکریوں کو دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن آج یہاں کا منظر تو بالکل ہی الگ تھا۔ اتنی دیر میں حضرت میمونہ ولید نے نماز سے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے عبداللہ، ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، تم یہاں دنیا میں مجھ سے کیسے ملنے آ گئے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر مجھے اور زیادہ تعجب ہوا کہ حضرت میمونہ کے ساتھ میری یہ پہلی ملاقات تھی، تو آخر اسے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے عبداللہ، جس رب نے کہیں رات میں میرے بارے میں بتایا تھا، اسی رب نے مجھے بھی رات میں تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم جنت میں میرے شوہر بنو گے۔ پھر میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر یہ تو بتاؤ کہ ان شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ شیر چیتے تو بکریوں کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی چیر پاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن یہاں کا منظر تو بالکل ہی الگ ہے کہ یہ شیر اور چیتے ہی ان بکریوں کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، جب سے میں نے اپنے اللہ سے دوستی بنا لی ہے، تب سے ان شیر چیتوں نے بھی میری بکریوں سے دوستی بنا لی ہے، اور اب یہ میری بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔